بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسلامیات پاسٹ پیپر MCQs آج حل کرتے ہیں، اور سب سے پہلا سوال ہمارے پاس ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل کتنے حج ادا کیے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں صرف ایک حج ادا کیا تھا۔ اور اگر یہ سوال آ جائے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے عمرے ادا کیے تھے، تو عمرہ مبارک 4 عمرے اپنی زندگی میں ادا کیے تھے، یاد رکھیے گا۔ اور پھر یہ بھی سوال سب سے زیادہ اہم ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام قرآن مجید میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ لفظ محمد 4 دفعہ آیا ہے اور لفظ احمد 1 دفعہ آیا ہے۔ لفظ محمد یہ 4 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور لفظ احمد قرآن مجید میں 1 دفعہ آیا ہے، یاد رکھیے گا جی۔ قرآن مجید میں لفظ محمد یہ 4 مرتبہ آیا ہے، اور لفظ احمد یہ 1 دفعہ آیا ہے۔ اور پھر یہ سوال بھی اکثر اوقات پوچھا جاتا ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ اور خاندان کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا، قبیلہ وہ قریش، اور خاندان کیا تھا آپ کا؟ بنو ہاشم، ہاشمی خاندان تھا۔ ہاشم یا بنو ہاشم یہ خاندان تھا۔ اور پھر یہ سوال بھی اکثر اوقات ریپیٹڈ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قبیلے کی بکریاں چراتے تھے؟ اس وقت بنو سعد کی جو قبیلہ تھا وہ ان کی بکریاں چراتے تھے۔ بنو سعد قبیلہ تھا جن کی بکریاں چراتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کس غزوہ میں جو ہے وہ شہید ہوئے تھے؟ دندان مبارک غزوہ احد میں یہ شہید ہوئے تھے۔ اور پھر یہ بھی سوال سب سے اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ کتنے سال تک کی؟ دار ارقم اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ ہے، وہاں پر 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں 3 سال تک خفیہ تبلیغ کرتے رہے۔ 3 سال تک خفیہ تبلیغ اسلام کرتے رہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کا دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ کہ ابو جہل میں سے یا حضرت عمر میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت سے نواز دے، تاکہ جو اسلام کو ہے وہ تقویت پہنچے۔ اور پھر وہ سعادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ نصیب میں آئی۔ اور پھر یہ سوال بھی سب سے اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کتنے سال گزارے تھے اور مدینہ میں کتنا عرصہ گزارا تھا اپنی زندگی کا؟ مکہ میں 53 سال گزارے تھے، مدینہ میں 10 سال گزارے تھے، یاد رکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 53 سال گزارے تھے اور مدینہ میں 10 سال گزارے تھے، یاد رکھیے گا جی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج ادا کیا تھا، جو کہ صرف ایک ہی حج ہے اپنی زندگی میں، تو اس وقت کتنے اونٹ قربان کیے تھے؟ کل 100 اونٹ قربان کیے تھے، جس میں 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے، قربانی دی تھی، اور 37 اونٹ مولا علی کرم اللہ وجہ نے ذبح کیے تھے۔ تو کل جو حج کے وقت جو قربانی تھی کتنے اونٹوں کی تھی؟ وہ 100 اونٹوں کی تھی، یاد رکھیے گا۔ اور ان 100 اونٹوں میں سے جو 100 اونٹ تھے کی قربانی تھی، اس میں سے جو 63 اونٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح کیے تھے، اور 37 جو تھے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، مولا علی کرم اللہ وجہ نے وہ قربان کیے تھے۔ تو یہ بھی سوال آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے اونٹوں کی قربانی دی تھی؟ وہ 100 اونٹ تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی بی بی حلیمہ نے کتنے عرصہ تک دودھ پلایا تھا؟ 4 سال تک، یاد رکھیے گا، دودھ پلایا تھا۔ حلیمہ نے دودھ پلایا تھا کتنے سال؟ 4 سال تک۔ اور پھر یہ بھی سوال سب سے اہم ہے کہ شق صدر کا واقعہ کتنی دفعہ ہوا ہے؟ وہ 4 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک ہے، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور چاک کرتے ہیں، اور پھر آب زمزم سے وہ دھوتے ہیں۔ تو کتنی دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے؟ یہ 4 دفعہ واقعہ ہوا ہے۔ اور آب زمزم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو دھویا گیا تھا۔ اور شق القمر کا واقعہ کتنی دفعہ ہوا ہے؟ جب چاند کو 2 ٹکڑے کیا گیا تھا، تو اس وقت 1 دفعہ، یاد رکھیے گا، وہ واقعہ ہوا ہے۔ شق القمر کتنی دفعہ ہوا ہے؟ وہ 1 دفعہ ہوا ہے شق القمر کا واقعہ۔ شق صدر، آپ وسلم کا سینہ مبارک جو ہے وہ چاک کیا گیا۔ الم نشرح لک صدرک، تو یہ قرآن مجید کی صورت ہے، وہ بھی اسی حوالے سے ہی نازل ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کتنی دفعہ چاک کیا گیا تھا؟
4 مرتبہ عطا کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے؟ 3 بیٹے تھے، اور بیٹیاں کتنی؟ 4 بیٹیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے تھے؟ وہ 3 بیٹے، اور بیٹیاں کتنی تھیں؟ وہ 4 بیٹیاں تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام کس امہات المومنین کے پاس گزارے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ جو اپنے آخری ایام تھے اس وقت کون سی وہ امہات المومنین میں سے تھی؟ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اور پھر یہ بھی سوال سب سے اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ سے شادی کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ وہ 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک وہ تھی 25 سال، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ وہ 40 سال تھی۔ یاد رکھیے گا جی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مبارک کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام کیا تھا؟ والد کا نام عبداللہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے پہلے ہی انتقال فرما جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ آمنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے ہوتے ہیں تو 6 سال کی عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ وہ بھی انتقال فرما جاتی ہیں۔ تو یتیمی کی جو زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری تھی۔ والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت بی بی آمنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ماجدہ ہیں ان کا نام کیا ہے؟ حضرت بی بی آمنہ ہے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب اور دادی کا نام فاطمہ ہے۔ یاد رکھیے گا جی، دادا کا نام عبد المطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادی ہیں ان کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام کیا ہے؟ وہ ہے فاطمہ ہے۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں بھی اکثر اوقات سوال بنتے ہیں کہ خاندان کون سا ہے، قبیلہ کون سا ہے؟ قبیلہ قریش کا قبیلہ ہے، اور سب سے معزز خاندان اس میں سے بنو ہاشم کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان مبارک ہے وہ کون سا ہے؟ بنو ہاشم ہے۔ ہاشم کا، اور وہ جو قبیلہ تھا وہ قریش کا قبیلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے قبیلے کی بکریاں چرائی تھیں؟ بنو سعد کی۔ شق و صدر کا واقعہ کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ 4 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک قرآن مجید میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ لفظ محمد 4 دفعہ آیا ہے، اور لفظ احمد کتنی دفعہ آیا ہے؟ وہ 1 دفعہ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 1 حج ادا کیا تھا، اور اسے 1 حج کے موقع کے اوپر 100 اونٹ قربان کیے تھے، اور کل عمرہ مبارک کتنے ادا کیے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل عمرہ مبارک 4 ادا کیے تھے۔ اور بی بی حلیمہ نے کتنے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی تھی؟ 4 سال دیکھ بھال کی تھی۔ اور آپ کے دادا نے کتنے سال آپ کی دیکھ بھال کی تھی؟ 2 سال دیکھ بھال کی تھی۔ یاد رکھیے گا جی، عبد المطلب نے کتنے سال دیکھ بھال کی تھی؟ وہ 2 سال دیکھ بھال کی تھی۔ یاد رکھیے گا۔ اور پھر یہ سوال سب سے اہم ہے کہ شق صدر کا واقعہ کتنی دفعہ ہوا ہے؟ وہ 4 مرتبہ ہوا ہے۔ شق القمر کا واقعہ کتنی دفعہ ہوا ہے؟ یاد رکھیے گا، وہ 1 دفعہ ہوا ہے۔ اور پھر یہ بھی سب سے زیادہ اہم سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کس نے کھودی تھی؟ حضرت طلحہ نے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھودی تھی، قبر مبارک کھودی تھی۔ تو یہ بھی سوال اکثر اوقات ریپیٹڈ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کس نے کھودی تھی؟ وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ جو ہے تبلیغ کتنے سال کرتے رہے تھے؟ 3 سال کرتے رہے تھے۔ اور اسلام کی پہلی دستگاہ کون سی تھی؟ وہ دار ارقم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی مسجد جو ہے وہ بنوائی تھی؟ اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے۔ یاد رکھیے گا جی، اسلام کی پہلی مسجد بھی اسے کہہ سکتے ہیں، مسجد قباء ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ اور پھر کون سی ایسی مسجد تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا تھا؟ مسجد زرار تھا، منافقین کی یہ مسجد تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اس مسجد کو گرایا جائے۔ اور کون سی ایسی مسجد تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنوائی تھی؟ وہ مسجد قباء ہے۔ اسلام کی وہ پہلی مسجد مسجد قباء بھی ہے۔ اگر یہ سوال آ جائے کہ قرۂ ارض میں پہلی مسجد کون سی ہے، وہ یاد رکھیے گا مسجد حرام ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جو مسجد بنائی گئی تھی وہ کون سی مسجد تھی؟ اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء ہے۔ لکھنے بیٹھے تھے نام تعریف محمد، لکھنے بیٹھے تھے نام تعریف محمد، الفاظ ختم ہو گئے تعریف شروع ہونے سے پہلے، ہو گئیں زندگیاں ختم قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ،
किस मुंह से बयां हूँ तेरे औसाफ हमीदा। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि इस्लामियात के हवाले से अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल है कि हिजरत के चौथे साल कौन सी अजीम हस्ती पैदा हुई थी। शहीद करबला, पैकर वफा, जिगर गोशाए बतूल, नवासा रसूल, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हिजरत के चौथे साल पैदा हुए थे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और इमाम हुसैन करबला में कब दाखिल होते हैं? करबला में कब दाखिल होते हैं? करबला में वो 2 मुहर्रम को दाखिल होते हैं। और फिर करबला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो घराना है उसके ऊपर पानी को बंद कर दिया गया था। कौन से मुहर्रम की तारीख को? 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया था। 7 मुहर्रम को पानी जो है वो सप्लाई रोक दी गई थी, पानी बंद कर दिया गया था। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी? क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ मैं? क्या मोहम्मद का नवासा नहीं हूँ मैं? नवासा रसूल के ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए और उसके ख़ानदान के ऊपर भी, ख़ानदान मुबारक के ऊपर भी कायनात का मुक़द्दस तरीन खून बहाया गया। उस वाक़या करबला में यौम आशूरा कब होता है? याद रखिएगा 10 मुहर्रम उल हराम को यौम आशूरा। यौम आशूरा कब होता है? 10 मुहर्रम उल हराम को होता है। और इस्लाम का पहला जो महीना है वो कौन सा है इस्लामी कैलेंडर का? वो भी मुहर्रम उल हराम है। और मुहर्रम के लफ्ज़ी मानी क्या होते हैं कि रुका हुआ और ठहरा हुआ, मना किया हुआ, ममनू किया हुआ। उस हवाले से ये भी सवाल पूछा जाता है कि मुहर्रम के लफ्ज़ी मानी कौन से हैं? मुहर्रम के लफ्ज़ी मानी हैं कि ममनू, रुका हुआ। और फिर इमाम हुसैन जो है करबला में कब दाखिल होते हैं? वो 2 जो है मुहर्रम उल हराम को दाखिल होते हैं। 7 मुहर्रम उल हराम को एक इमाम हुसैन के जितने भी साथी हैं उनके ऊपर पानी की बंदिश कर दी जाती है, पानी को रोक दिया जाता है। और फिर इमाम हुसैन के बेटे का नाम क्या है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो जिंदा बच गए थे, याद रखिएगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन। और फिर ये भी सवाल अक्सर औक़ात रिपीटेड है कि करबला के सबसे कम उम्र शहीद का नाम क्या है? नन्हा अली असगर, जो कि 6 माह का था और उस वक्त वो प्यास से जाँ बलब थे। तो इमाम हुसैन को हाथों में लेके खैमे से बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि इस एक जो नन्हा है, जो 6 माह का अली असगर है, अली असगर 6 माह का, 6 माह इनकी उम्र थी शहीदों में से। तो उनको जो बाहर लेके आते हैं कि पानी की एक बूंद तक पिला दी जाए, लेकिन ज़ालिमों ने क्या किया कि एक तीर आता है, उनके हलक में लगता है, उनके अपने ही खून से उनकी प्यास बुझाई जाती है। और करबला कहाँ पर है? करबला याद रखिएगा वो इराक में है। करबला कहाँ पे है? ये इराक में है। और फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब कौन सा है? लक़ब है शब्बीर, याद रखिएगा जी। इनका लक़ब कौन सा था? लक़ब था शब्बीर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर बात फरमाया करते थे कि इमाम हसन और हुसैन जो हैं ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि अबू तुर्राब किसकी कुनियत है? अबू तुर्राब किसकी कुनियत है? वो हज़रत अली करमुल्लाहु वजहू की कुनियत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस फरमान है कि मौला अली बोला करो। और मौला अली करमुल्लाहु वजहू, और इनका जो है वो कुनियत क्या है? अबू तुर्राब। और इनका लक़ब क्या था? हैदर कर्रार। हैदर या हैदर कर्रार दोनों ठीक हैं। और इसी वजह से ही जो एक हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड पाकिस्तान का है, निशान हैदर, वो मौला अली करमुल्लाहु वजहू की बहादुरी शुजाअत के हवाले से दिया जाता है। और बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली शख्सियत कौन सी है? वो भी मौला अली करमुल्लाहु वजहू है, जो 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करते हैं। 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करते हैं। और फिर जो मौला अली करमुल्लाहु वजहू हैं उनको क्या कहा जाता है? फ़ातिह खैबर भी कहा जाता है। फ़ातिह खैबर, फ़ातिह खैबर किसे कहा जाता है? वो भी मौला अली को ही कहा जाता है। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर खैबर अब भी कांप जाता है। तो मौला अली करमुल्लाहु वजहू की शुजाअत, बहादुरी और
اس حوالے سے لقب کیا ہے؟ حیدر کرار ہے. ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو تراب ہے. ایک دفعہ مولا علی کرم اللہ وجہ جو ریت کے اوپر سوئے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مخاطب ہو کے کہا ابو تراب اٹھیے. تو اسی حوالے سے مٹی کی نسبت کے حوالے سے ابو تراب ان کی کنیت ہے، یاد رکھیے گا. اور پھر یہ بھی سوال سب سے اہم ہے کہ جو مولا علی کرم اللہ وجہ ہے ان کی پیدائش کب ہوتی ہے؟ ان کی پیدائش، ان کو مولود کعبہ بھی کہا جاتا ہے. مولود کعبہ ان کی پیدائش کب ہوتی ہے؟ 13 رجب کو ہوتی ہے. اور پھر 19 رجب کو فجر کی نماز کے وقت ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. اور پھر 21 رمضان المبارک کو ان کی شہادت ہو جاتی ہے. تو کب ان کی شہادت ہوتی ہے؟ وہ 21 رمضان المبارک کو مولا علی کرم اللہ وجہ کی شہادت ہوتی ہے. اور ان مولود کعبہ میں جو ہے ان کی پیدائش ہوتی ہے. کب پیدائش ان کی ہوتی ہے؟ وہ 13 رجب کو ہوتی ہے. اور ان کا لقب کیا ہے مولا علی کرم اللہ وجہ کا؟ ان کا لقب حیدر کرار ہے. کنیت کیا ہے؟ ابو تراب ہے. 10 سال کی عمر میں سب سے پہلے نوجوانوں میں اسلام قبول کرنے والوں میں وہ شخصیت ہیں. اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے سوال ہے کہ بدر میں انہوں نے کن کو مارا تھا؟ یاد رکھیے گا، ولید بن عتبہ کو مارا تھا. غزوہ بدر میں کس کو مارا تھا؟ ولید بن عتبہ کو مارا تھا. ولید بن عتبہ کو مولا علی کرم اللہ وجہ نے مارا تھا. اور پھر فاتح خیبر میں جو ہے مرہب کو انہوں نے شکست دی تھی. مولا علی کرم اللہ وجہ کے حوالے سے جتنے سوالات بنتے تھے، ممکنہ سوالات، وہ یہاں پر میں نے آپ کے سامنے مینشن کر دیے ہیں. ہماری ریگولر اور کنسیپچول کلاسز جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال کون سا ہے. اگلا سوال ہے اسلامیات کے حوالے سے کہ ایسی حدیث جس کی تصدیق صحابہ تک جا کے ملتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے حدیث موقوف کہا جاتا ہے. اور شراب نوشی کی سزا 80 کوڑوں میں سے کس کے دور خلافت میں مقرر ہوئی؟ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مقرر کی ہوئی تھی. اور یہ بھی سوال آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو کوئی ان کو کہتا ہے کہ اپنے گھر کا حال تو لو، آپ کی بہن بھی تو اسلام قبول کر چکی ہیں. تو اس وقت حضرت عمر کی بہن کون سی جو سورہ ہے ان کی تلاوت فرما رہی تھی؟ سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرما رہی تھی. یہ بھی سوال سب سے اہم ہے جی. سورہ طٰہٰ کی وہ تلاوت فرما رہی تھی، تلاوت کر رہی تھی. اور یہ اسلام کے چنی ہوئی شخصیات میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول کی خواہش تھی کہ اگر یہ اسلام قبول کر لے تو ان کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملے گی. اس کے بعد ہے کہ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اہل فارس جو ہیں اس وقت دشمنوں سے بچنے کے لیے خندقیں گڑھے کھودتے تھے، تو یوں مدینہ کے ارد گرد گڑھے کھودے جائیں، خندقیں کھودی جائیں اور یوں دشمن سے بچا جا سکتا ہے. تو پھر یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ یہ مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا. اور غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب بھی ہے. یہ بھی اکثر اوقات امتحانات میں پوچھا ہوا ہے کہ غزوہ خندق اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس کا دوسرا نام احزاب بھی ہے، غزوہ احزاب ہے. اس کے بعد کہ صحیفہ صادقہ کے مصنف کون ہیں؟ صحیفہ صادقہ کے مصنف حضرت عبداللہ بن عمرو ہیں. اس کے بعد کہ بے نیل مرام کا درست مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ناکام و نامراد ہونا اس کا صحیح جواب ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، کس غزوہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمراء الاسد کے گھر میں 3 دن قیام فرمایا تھا؟ غزوہ احد میں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں کتنے تیر اندازوں کو کہا تھا کہ آپ نے اس درے کو نہیں چھوڑنا؟ وہ 50 تیر اندازوں کو کہا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قول مبارک ہے اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی گئی، اسی وجہ سے بعد میں شکست بھی ہوئی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح ہدایت کی تھی کہ آپ نے اس دورہ کو نہیں چھوڑنا. اور یوں یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کس سن ہجری میں فرض ہوئی تھی؟ یہ 2 ہجری میں فرض ہوئی تھی. اور غزوۃ الاسرہ کس غزوہ کو کہا جاتا ہے؟ غزوہ تبوک کو کہا جاتا ہے. امام شافعی کس کے شاگرد تھے؟ امام شافعی امام مالک کے شاگرد تھے. اور اس کے بعد ہے کہ قرآن مجید میں کتنی سورہ ایسی ہیں جو کہ کسی نبی کے نام پہ ہیں؟ تو جو کل جو صورتیں ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد 6 ہے، یاد رکھیے گا. ان میں کون سی ہے؟ سورہ محمد، سورہ محمد، سورہ یوسف، سورہ یونس، سورہ ابراہیم، اور اسی طرح سے
سورہ ہود، اور اسی طرح سے جو چھٹی سورہ ہے وہ کون سی ہے؟ سورہ نوح، یاد رکھیے گا۔ تو ٹوٹل 6 صورتیں ہیں: سورہ محمد، سورہ یوسف، سورہ یونس، سورہ ابراہیم، سورہ ہود اور سورہ نوح۔ کل 6 ایسی صورتیں ہیں جو کہ پیغمبروں کے نام پہ ہیں۔ اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس پیغمبر کا ذکر آیا ہے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے قرآن میں۔ قرآن میں کس نبی کا تذکرہ، کس نبی کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے؟ سب سے زیادہ آیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، یاد رکھیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جاتے تھے کوہ طور کے اوپر، اور یوں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ کہا جاتا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال کون سا ہے؟ اگلا سوال ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کس کی والدہ تھیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی والدہ ماجدہ تھی۔ اس کے معنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کب شروع ہوا؟ یہ 13 ہجری میں شروع ہوا تھا، اور واقعہ کربلا کب ہوتا ہے؟ وہ 61 ہجری میں ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے کس غزوہ میں شرکت کی تھی؟ کہ غزوہ موطا میں شرکت کی تھی، اور انہی کو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، اللہ کی تلوار جس کا مطلب ہے۔ تو کس کا لقب ہے؟ حضرت خالد بن ولید کا لقب کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید کا لقب کیا ہے؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار جس کے معنی ہے اللہ کی تلوار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو یہ لقب دیا تھا۔ اس کے بعد کہ صلح حدیبیہ میں قریش کی نمائندگی کس نے کی تھی؟ سہیل بن عمرو نے کی تھی، اور پھر مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کس نے کی تھی؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کی تھی، یاد رکھیے گا۔ اور پھر ابھی یہ معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا، تو اس وقت حضرت ابو جندل آ جاتے ہیں مسلمان ہو کر، لیکن چونکہ معاہدے میں اورل زبانی کلام میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر کفر کی طرف جائے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی کافروں میں سے، مشرکین میں سے کوئی اسلام قبول کر لے گا تو اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ تو اب حضرت ابو جندل آئے، پاؤں میں بھیڑیاں تھیں، تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بوجھل دل کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ آپ صبر کرو، تلقین۔ لیکن پھر بعد میں یہ جو فیصلہ تھا انتہائی جو ہے بہترین ثابت ہوا، کیونکہ اسلام کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا گیا، اور صلح حدیبیہ میں یہ کہا گیا کہ 10 سال تک جو ہے وہ جنگ بندی کی جائے گی۔ تو یوں اسلام کو پھلنے پھولنے کا، فروغ ملنے کا کافی زیادہ موقع مل گیا تھا۔ اس کے بعد ہے کہ قبلہ کی تبدیلی کس ہجری میں ہوئی تھی؟ وہ 2 ہجری میں قبلہ کو تبدیل کرنے کے حوالے سے یہ واقعہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ صومعہ کسے کہتے ہیں؟ عیسائیوں کی جو عبادت گاہ ہوتی ہے، جو گرجا گھر، اسے کیا نام بولیں گے؟ اسے صومعہ بولتے ہیں۔ اس کے بعد ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت صہیب رومی نے پڑھایا تھا۔ کس صحابی کا نام قرآن مجید میں آیا ہے؟ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نام وہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ وقوف عرفات کس دن ہوتا ہے؟ وہ یاد رکھیے گا 9 ذی الحج کو ہوتا ہے۔ قوم سمود کا تعلق کس نبی سے تھا؟ وہ حضرت صالح علیہ السلام سے ان کا تعلق تھا۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ غزوہ عاد کس ہجری میں ہوئی تھی؟ وہ 3 ہجری میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد اسرائیل کس پیغمبر کا لقب ہے؟ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری غسل کس صحابی نے دیا تھا؟ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری غسل دیا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کرنے کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ کس صحابی نے غسل دیا تھا؟ مخلص صحابہ کرام نے غسل دیا تھا، تو یہ بھی روایات میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ مسجد زرار کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ سورہ توبہ میں ہے۔ یہ منافقین کی طرف سے مسجد تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بعد میں گرانے کا مشورہ دیا تھا۔ اس کے بعد ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سنہ ہجری میں حج ادا کیا تھا؟ 10 ہجری میں ادا کیا تھا، اور اپنی زندگی میں صرف 1 ہی حج ادا کیا تھا، کل 4 عمرے مبارک ادا کیے تھے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ وہ مسجد قباء ہے۔ اور اگر یہ سوال آ جائے کہ کرۂ ارض پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ وہ مسجد الحرام ہے۔ کرۂ ارض پر پہلی مسجد وہ کون سی ہے؟ وہ ہے مسجد الحرام ہے۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد تعمیر کرائی تھی، جس کی بنیاد رکھی تھی، اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ وہ مسجد قباء ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جنت المعلیٰ قبرستان کہاں پہ ہے؟ وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ وہ 700 تھی۔ اس کے بعد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا کا سپہ سالار کس کو بنایا تھا؟ حضرت زید بن حارثہ کو سپہ سالار بنایا تھا۔ اس کے بعد ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کس صحابی کا نام عبد الکعبہ تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کا نام اس وقت عبد الکعبہ تھا۔ تو یہ سوال اسلامیات کے حوالے سے اہم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے، ان کا جو زمانہ جاہلیت میں نام کون سا تھا؟ وہ عبد الکعبہ تھا۔ لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جس صحابی کو بھی، جس بندے کو بھی اسلام کی دعوت دی تو کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی شک ہوا تھا، لیکن ابوبکر صدیق کے دل میں ذرہ برابر بھی جو ہے شک نہ ہوا، اسی لیے ان کو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے لقب دیا گیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اس دنیا میں سب کے احسانات کا بدلہ چکا کے جا رہا ہوں، صدیق کے جو احسانات ہیں وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی چکائے گا، یاد رکھیے گا۔ اور پھر یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ قیامت والے دن ہر نبی، ہر امتی، ہر بندہ جنت کی طلب کرے گا، اور جنت کس کی طلب کرے گی؟ ابوبکر کی طلب کرے گی، یاد رکھیے گا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال کون سا ہے؟ سب سے پہلی سورہ جو قرآن مجید میں نازل ہوئی وہ کون سی ہے؟ وہ سورہ علق ہے، یاد رکھیے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے غلام تھے؟ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن رسول کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ وہ غزوہ احزاب ہے، یاد رکھیے گا جی۔ کون سے نبی مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے؟ وہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ پہ رہے تھے۔ اس کے بعد کہ مدینے کا پرانا نام کیا ہے؟ مدینے کا پرانا نام یثرب ہے، یاد رکھیے گا۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، مسجد اقصی کہاں پہ ہے؟ وہ بیت المقدس میں ہے۔ حضرت علی کا لقب کیا ہے؟ حضرت علی کا لقب حیدر کرار دونوں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مسجد الحرام کہاں پہ ہے؟ مکہ مکرمہ میں ہے۔ غزوہ احد میں کل مسلمان شہداء کی تعداد کتنی ہے؟ وہ 70 ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمر میں شام کا سفر کیا تھا؟ 12 سال کی عمر میں شام کا سفر کیا تھا۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس اسلامیات کے حوالے سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کا خطبہ کس نے دیا تھا؟ حضرت ابو طالب نے دیا تھا۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ وہ 25 سال تھی۔ اس کے بعد کہ نماز کب فرض ہوئی؟ معراج، واقعہ معراج کے اوپر نماز فرض ہوئی تھی۔ یوم عرفہ کس دن کو کہتے ہیں؟ 9 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے۔ حبشہ کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ نجاشی تھا، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کے حوالے سے، اسلام کو متعارف کرانے کے حوالے سے بطور سفیر مختلف خط بھی لکھے تھے۔ اس کے بعد کہ کس غزوہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے؟ وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، یاد رکھیے گا جی۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ ابو العرب کس نبی کا لقب ہے؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ اس کے بعد ہے کہ تالمود کس مذہب کی کتاب ہے؟ وہ یہودی مذہب کی کتاب ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کا کیا نام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے؟ وہ میسرہ غلام ہی تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، سچائی کی انتہائی متاثر کن انداز میں تعریف کی تھی، اور خدیجہ کو بھی یہ سارے واقعات بتائے تھے کہ ایک نوجوان جو ہے کتنا ایماندار، سچا اور اپنے پیشے کے حوالے سے بھی قابل ہے۔ تو وہ غلام میسرہ تھا جو کہ انتہائی معترف تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ذکر کس صورت میں ہے؟ وہ سورہ احزاب میں ہے۔ اور کسی جو ہے امہات المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک اسوہ حسنہ ہے وہ کیسا تھا، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ چلتا پھرتا قرآن ہی تھے۔ اور قرآن مجید میں بعض کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے کالی کملی والے، اے کالی پگڑی والے۔ تو ظاہری معنی یہی ہے، لیکن ایک مفسر نے یہ بھی تفسیر بیان کی ہے کہ اے کالی کملی والے، اے نبی، اے ذات کی جو امت کے گناہوں کو چھپا لیتی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کا ذکر کس میں ہے؟ وہ سورہ احزاب میں ہے۔ عمر ثانی کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز کو کہا جاتا ہے، عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت جعفر کس غزوہ میں شہید ہوئے تھے؟ یاد رکھیے گا، وہ غزوہ موتا میں شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد کہ بئر روما کا جو کنواں تھا کس صحابی نے خرید کر وقف کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ وقف کیا تھا، جس میں یہودیوں کو بھی کہا گیا تھا کہ وہ بھی پانی پی سکتے ہیں۔ تو یوں ان کے سخاوت جو ہے انتہائی، فیاضی جو ہے وہ انتہائی مشہور ہے۔ اس کے بعد کہ ذوالنورین کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ 2 نوروں والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں جو ہیں ان کے نکاح میں دی تھیں۔
اس کے بعد ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کب اسلام قبول کیا؟ فتح مکہ کے اوپر اسلام قبول کیا تھا، اس سے پہلے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد ایک خلفائے راشدین میں سے سب سے لمبی مدت کس کی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، دور خلافت کے حوالے سے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال کون سا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ جنگ قادسیہ میں اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔ اس کے بعد کہ صلح حدیبیہ کے وقت کون سی بیعت لی گئی؟ بیعت رضوان اس کو کہا جاتا ہے۔ تورات کس مذہب کی کتاب ہے؟ وہ یہودیت مذہب کی کتاب ہے۔ اس کے بعد کہ دین سے پھر جانے والے کو جو اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ پھر جائے، دوبارہ جو ہے اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ مرتد نام دیا جاتا ہے۔ شیطان اور جن کس چیز سے مل کر بنے ہیں؟ وہ آگ سے مل کر بنے ہوئے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ اللہ نے کس قوم کو ان کے گناہوں سمیت سمندر میں غرق کر دیا تھا؟ وہ فرعون کو غرق کر دیا تھا، یاد رکھیے گا۔ اس کے معنی کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی کون سے تھے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ اس کے معنی کہ ملکہ سبا کا تعلق کس نبی کے دور میں تھا؟ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ پرندوں کی زبان بھی سمجھتے تھے، اور اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ایک تذکرہ ہے وہ ملکہ سبا کے حوالے سے ہے کہ ملکہ سبا کا تعلق کون سے نبی کے دور کا ہے؟ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ہے، یاد رکھیے گا جی۔ اس کے بعد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جادوگر جس نے قوم کو بچھڑے کی پوجا پہ لگا دیا تھا وہ سامری جادوگر تھا، یاد رکھیے گا جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جاتے تھے کوہ طور پر، اسی لیے ان کا لقب کیا ہے؟ کوہ طور ہے، یاد رکھیے گا جی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ ابلیس کن میں سے تھا؟ ابلیس جنوں میں سے تھا۔ ام المساکین کے لقب سے کون سی ام المومنین جو مشہور ہیں؟ وہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت جو ہے خزیمہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ ذو شہادتین ہے، کہ اس ایک کی شہادت جو ہے وہ دو کے برابر ہوگی۔ اس کے بعد ہے کہ ہجری کیلنڈر کس صحابی کے دور میں شروع ہوا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا ہے۔ غزوہ خندق کب ہوتا ہے؟ 5 ہجری میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ اگلا سوال ہے جادو والے فرشتوں کے نام کیا ہیں؟ وہ ہاروت و ماروت ہے۔ اور پھر یہ سوال آتا ہے کہ سب سے پہلے حابیل اور قابیل میں سے کس نے کس کا قتل کیا تھا؟ تو یاد رکھیے گا، آسان سا ایک طریقہ ہے کہ حابیل اور قابیل۔ تو کس نے کس کو قتل کیا تھا؟ جب قتل کی بات آتی ہے کاف سے شروع ہے تو یاد رکھیے گا قابیل نے قتل کیا تھا۔ قابیل نے قتل کیا تھا۔ کس کا قتل کیا تھا؟ حابیل کا قتل کیا تھا۔ اس کو ایک تورات کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ انفال کا مطلب کیا ہے؟ مال غنیمت ہے۔ اس کو ایک چرند پرند جن انس کس نبی کے تابع تھے؟ وہ جن جو چرند پرند ہیں جن انس ہیں کس نبی کے تابع تھے؟ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ نذرانے میں تجھے دیتا بس چلتا جو میرا، بلکہ اس سے چھینا ہوا فرتخت سلیمان۔ اس کے بعد ہے کہ بنو قریظہ کے معاملے میں ثالث کون سے تھے جنہوں نے جو ہے فیصلہ کرنا تھا؟ وہ کون سے تھے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس معاملے میں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ فتح مکہ کس ہجری میں ہوا تھا؟ وہ 8 ہجری میں ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے کہ ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے والے بادشاہ بخت ناصر کا تعلق کہاں سے تھا؟ وہ بابل سے تھا۔ اس کے بعد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس صحابی کی بیٹی تھی؟ تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت کون سی ہیں؟ وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہ مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے وہ کون سی ہستی ہیں؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کس صحابی کی بیٹی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اس کے بعد منہ بولے بیٹے کا ذکر قرآن پاک کس صورت میں ہے؟ سورہ الاحزاب میں ہے، منہ بولے بیٹوں کے حوالے سے۔ تو ان کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ الاحزاب میں سے ہے، یاد رکھیے گا۔ اگلا سوال ہے کہ 100 اونٹ کی دید کس سے روایت ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا تھا؟ وہ
عبد المطلب سے روایت ہے۔ صحاستہ سے مراد کتنی کتابیں ہیں؟ وہ 6 کل کتابیں ہیں۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس نے تحریر کیا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے تحریر کیا تھا، مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی بھی انہوں نے کی تھی۔ اس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ اس کے معنی کہ کون سی سورت کا اختتام دعا پر ہوتا ہے؟ وہ سورہ بقرہ ہے۔ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ وہ سورہ بقرہ ہے۔ اور سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ وہ سورہ کوثر ہے، یاد رکھیے گا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ باب العلم کسے کہا جاتا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ علم کا دروازہ ہے، باب العلم کہا جاتا ہے ان کو۔ اس کے بعد ہے کہ ان کی کنیت کون سی ہے؟ ابو تراب ان کی کنیت ہے۔ ان کا لقب کیا ہے؟ وہ حیدر ان کا لقب ہے۔ اس کے معنی کہ کون سی قوم جبرائیل علیہ السلام کی سب سے بڑی مخالف تھی؟ یہودی سب سے بڑی مخالف تھی۔ اس کے معنی کہ فتح مکہ کے وقت مکہ میں داخل ہوتے ہوئے آپ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر کون سوار تھا؟ حضرت اسامہ بن زید سوار تھے۔ اس کے معنی کہ قریش اور کنانہ قبیلے کے نے کب بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا تھا؟ انہوں نے 790 کو جو ہے ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا کہ ان کے سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا، کوئی بھی لین دین نہیں رکھنا، اور حتیٰ کہ بنو ہاشم اور اس کا پورا خاندان جو ہے وہ درختوں کے پتوں پر بھی گزارا کرنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک بنو امیہ کے پہلے خلیفہ کا نام کیا تھا؟ حضرت امیر معاویہ پہلے خلیفہ کا نام تھا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کس صورت میں آیا ہے؟ صرف ایک دفعہ آیا ہے، وہ سورہ صف میں آیا ہے۔ فتح مبین کسے کہا گیا ہے؟ صلح حدیبیہ کو فتح مبین بھی قرآن مجید میں نام دیا گیا ہے۔ مسجد قباء کی زمین کس کی ملکیت میں تھی؟ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کی ملکیت میں تھی۔ سب سے پہلی مسجد جو کہ تعمیر کی گئی تھی اسلام کے حوالے سے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کتنی امہات المومنین زندہ تھیں؟ کل 9 امہات المومنین اس وقت وہ حیات تھی، زندہ تھیں۔ اس کے بعد کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی تدوین کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ مشورہ دیا تھا۔